السلام علیکم، یو اے ای نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ سعودی عرب نے غیر ملکی زائرین عمرہ کے لیے نئے ضوابط کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب نے دوبارہ عمرہ ادائیگی کرنے والوں کے لیے ضوابط وضع کر دی ہے۔ یہ ان افراد کے لیے ہے جو کرونا وائرس کے بعد سے دوبارہ عمرے کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی اخبار نے وزارت حج کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ زائرین جو دوسری دفعہ عمرہ کی ادائیگی چاہتے ہیں، ان افراد کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے کسی عمرہ یا حج آپریٹر کے ذریعے بکنگ کی ہو۔ وزارت کے مطابق ہر غیر ملکی زائر کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے عمرہ سروس دینے والوں فرم کے ذریعے بکنگ کی ہو، تاہم اگر وہ دوبارہ عمرہ ادائیگی کرنا چاہتے ہوں تو وہ گروپ کی صورت میں عمرہ ادائیگی کریں گے اور انہیں اکیلے عمرے کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر عمرے کی ادائیگی کے لیے گروپ عمرہ کی ارینجمنٹ کسی رجسٹرڈ عمرہ آپریٹر نے کی ہو تو وزارت کی جانب سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وزارت نے توقع ظاہر کی ہے کہ مقامی زائرین میں وقت کے ساتھ کمی آئے گی اور غیر ملکی زائرین کو موقع ملتا رہے گا۔ چونکہ بڑی تعداد میں مقامی زائرین نے عمرہ ادا کیا ہے، اسی لیے یہ ممکن ہو پائے گا کہ غیر ملکی زائرین دوسری مرتبہ اس کی ادائیگی کر پائیں گے۔ سعودی عرب نے 6 مہینوں کی بندش کے بعد اکتوبر میں عمرے پر کرونا وبا کی وجہ سے عائد پابندی کو ختم کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 4 غیر ملکی قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شارجہ کے دیب الحسن الدہید پولیس تھانے میں متعدد پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں 4 غیر ملکیوں نے عدالتی حکام کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے والے ایک قیدی کا کہنا تھا، اہلکاروں کے اچھے سلوک اور مختلف لیکچرز میں اسلام کے اصل روح کی بہتر سمجھ آنے کے بعد ہم نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے حوالہ ہنڈی کی رجسٹریشن کے لیے 2 دسمبر تک ڈیڈ لائن دے دی۔ متحدہ عرب امارات میں مرکزی بینک نے حوالہ ہنڈی سینٹرز کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ بینک کی ہدایت کی ہے کہ 2 دسمبر 2020 تک حوالہ بروکر سسٹم سے اپنا رجسٹریشن کروائیں۔ حوالہ بروکر سسٹم میں رجسٹر ہونے والوں کو ملک میں کاروبار کی اجازت دی جائے گی۔ ایک بار جب رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو جائے گا تو غیر رجسٹر کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ کاروبار بند کرنے کے ساتھ ساتھ جرمانہ اور قید کی سزا بھی سنائی جائے گی۔ انسداد منی لانڈرنگ قانون کے مطابق ملک میں حوالہ ہنڈی مراکز کو سینٹرل بینک کے ساتھ رجسٹر کرنا لازمی ہے، جس کا مقصد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں مصنوعات کے بارے میں غلط معلومات دینے والوں کو لاکھوں درہم جرمانہ اور قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں حکام نے مصنوعات کے حوالے سے غلط معلومات دینے کے حوالے سے وارننگ جاری کی ہے کہ ایسی کسی جرم کا مرتکب ہونے والے کو لاکھوں درہم جرمانہ اور جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ مصنوعات کے بارے میں غلط معلومات دینے والے کو 1 لاکھ درہم سے 5 لاکھ درہم تک جرمانہ اور عارضی جیل کی سزا ایک ساتھ دی جا سکتی ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکتی ہے۔ ٹویٹ میں کہا گیا، جو کوئی بھی متحدہ عرب امارات میں درآمد ہونے والی یا برآمد ہونے والی مصنوعات کے بارے میں جھوٹی معلومات دیتا ہے یا مصنوعات کے سرٹیفکیٹ آف اوریجن میں فراڈ کی نیت سے غلط معلومات فراہم کرتا ہے تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا اور دوبارہ سے جرم کا مرتکب ہونے پر جرمانہ دوگنا ہو جائے گا۔ ایکسپو 2020 میں پہلی مرتبہ پاکستان 7000 سالہ قدیم تہذیب نمائش کے لیے پیش کرے گا۔ دبئی ایکسپو کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان ایکسپو 2020 کے دوران 7000 پرانی تہذیب کی نمائش کرے گا۔ پاکستان کی تہذیب کے لیے نمائش پویلین کی تیاری جاری ہے، جس پر $28.72 ملین لاگت آئے گی۔ اس نمائش گاہ کا نام پاکستان کا پوشیدہ خزانہ رکھا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کا 70% کام مکمل ہو گیا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ کچھ ماہ میں اس نمائش گاہ کی اندرونی تیاری کے لیے اسے پاکستانی مینجمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ٹریڈنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل رضوان طارق نے نجی خبر رساں ادارے گلف نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس پویلین یعنی نمائش کا بنیادی مقصد سیاحوں کو پاکستان کے بارے میں ان حقائق کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جن کے بارے میں اکثریت نہیں جانتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس نمائش کے ذریعے پاکستان 7000 سالہ پرانی تہذیب، متنوع کلچر، فن پاروں، مذہبی ہم آہنگی اور پاکستان کے معاشی پوٹینشل کے بارے میں سیاحوں کو آگاہ کریں گے۔ اس نمائش گاہ کا احاطہ 2900 مربع میٹر پر مشتمل ہے اور دبئی ایکسپو
2020 کے اپرچونٹی ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ اس نمائش گاہ کو ایسے تعمیر کیا گیا ہے کہ اسے بعد میں دبئی ایکسپو 2020 کے لیگسی اقدام میں شامل کیا جا سکے اور بعد میں اسے پاکستان کے تہذیبی اور ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیا جائے۔ رضوان طاری کا مزید کہنا تھا کہ سیاح اس نمائش گاہ کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ڈیجیٹلی پاکستان کے بارے میں سیکھ سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نمائش گاہ میں منعقد کیے جانے والی تقریب میں پویلین کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن بھی دی۔ اس تقریب کو وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی رزاق داؤد کی سربراہی میں دبئی آنے والے وفد کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اس تقریب کے دوران رزاق داؤد نے بھی خطاب کرتے ہوئے بتایا، اس پروجیکٹ کی لاگت 28.72 ملین ڈالر ہے اور ہمارے پاس اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے 10 ملین ڈالر کی کمی ہے، جس کے لیے ہم بیرون ملک مقیم اپنی بزنس کمیونٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز دیں۔ انہوں نے یو اے ای میں مقیم پاکستانی کاروباری افراد سے درخواست بھی کی کہ وہ پاکستان کے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے آگے آئیں۔ یاد رہے دبئی ایکسپو 2020 کورونا وبا کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا، جو اب 1 اکتوبر 2021 سے شروع ہوگا اور 31 مارچ 2022 تک جاری رہے گا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کیسز اور صحت یابیوں کے حوالے سے وزارت صحت نے اپنا بیان جاری کیا، جس کے مطابق 773 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت نے کرونا وائرس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 1,41,215 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1136 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا۔ وزارت صحت نے 3 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 523 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 4,997 ہے۔ پاکستانی چرخاوے پر 10,000 درہم مالیت کا اونٹ چوری کرنے کا الزام۔ دبئی میں ایک پاکستانی چرخاوے پر اپنے مالک کا 10,000 درہم مالیت کا اونٹ چوری کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ دبئی کی ابتدائی عدالت کو جمعے کے روز سماعت کے دوران بتایا گیا تھا کہ 40 سالہ اماراتی مالک کو پتہ چلا کہ دبئی میں الحباب کے علاقے میں واقع اس فارم سے اس کا 10,000 درہم مالیت کا اونٹ غائب ہے، جس کے بعد اس نے اونٹوں کی منڈی میں رابطہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ اس کا اونٹ المرموم ایریا میں تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق اونٹ کے مالک نے مزید بتایا کہ اونٹ کا پتہ چلنے کے بعد دبئی پولیس کو اطلاع دی اور اونٹوں کے منڈی پہنچ گئے، وہاں سے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مبینہ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اونٹ بازیاب کروا لیا گیا اور مدعی علیہ پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ دبئی پبلک پراسیکیوشن نے 22 سالہ پاکستانی پر اونٹ چوری کرنے کا الزام عائد کیا ہے، تاہم عدالتی فیصلہ 31 دسمبر کو سنایا جائے گا، تب تک ملزم پولیس کی حراست میں رہے گا۔ بالی ووڈ فلم انڈسٹری سے وابستہ ایک اور اداکار آصف اسرا نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق آصف اسرا کی لاش ہماچل پردیش کے ضلع کانگڑا کے شہر دھرم شالہ میں ایک پرائیویٹ کمپلیکس میں چھت سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ ضلع کانگڑا کے سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس فمیکت راجن کا کہنا تھا کہ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خودکشی کے مقام سے فرانزک شواہد جمع کر لیے گئے ہیں۔ بھارت کے نشریاتی ادارے انڈیا ٹوڈے کے مطابق آصف اسرا گزشتہ 5 سال سے اسے دھرم شالہ میں ایک فلیٹ میں کرائے پر مقیم تھے۔ 53 سالہ اداکار کی مبینہ خودکشی کی وجوہات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ واضح رہے کہ آصف اسرا نے نہ صرف بالی ووڈ کی کئی فلموں میں کام کر کے بھرپور نام کما چکے ہیں، بلکہ وہ بھارت کے ٹی وی کا بھی مشہور چہرہ قرار دیے جاتے تھے۔ تھیٹر میں بھی ان کی اداکاری کے چرچے رہے ہیں۔ آصف اسرا 1967 میں ریاست مہاراشٹر کے شہر امراوتی میں پیدا ہوئے تھے۔ بعد ازاں اپنا فلمی کیریئر بنانے کے لیے وہ ممبئی منتقل ہوئے۔ آصف اسرا کو انوراگ کشیپ کی 1993 کے ممبئی بم دھماکوں پر مبنی فلم بلیک فرائیڈے سے شہرت ملی۔ یہ فلم 2004 میں سامنے آئی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے امریکن کامیڈی فلم آؤٹ سورسڈ میں بھی کام کیا۔ انہوں نے 2007 میں شاہد کپور اور کرینہ کی جب وی میٹ میں بھی اداکاری کی تھی۔ بعد کے سالوں میں انہوں نے ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی، ناک آؤٹ، کریش 3، تامل فلم انجان، گجراتی فلم رانگ سائیڈ، راجو، فریکلی علی، ہچکی سمیت کئی فلموں میں کام کیا۔ امارات ایئر لائن نے مسافروں کے کرونا ٹیسٹ کے لیے پشاور میں خدمت ہسپتال کو اپنے پینل میں شامل کر لیا۔
دنیا بھر میں پھیلی عالمی وبا کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کے تناظر میں انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جانب سے مقررہ SOPs کے تحت مسافروں کے لیے سفر سے قبل کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دیے جانے کے بعد الامارات ایئر لائن نے اپنے مسافروں کے کرونا ٹیسٹ کے لیے الخدمت ہسپتال نشتر آباد پشاور کو بھی شامل کر لیا ہے، جو کہ حالیہ عالمی وبا کرونا میں پہلے روز سے برسر پیکار الخدمت فاؤنڈیشن کے ہزاروں رضاکاروں کی بے لوث خدمت کا اعتراف ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ایک عہدیدار نے کہا، مارکیٹ میں کرونا کے مقررہ ریٹ سے 40% کم ریٹ پر عوام کو تشخیصی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت الخدمت ہسپتال نشر آباد میں صرف 4,000 روپے کے بس کرونا ٹیسٹ کی سہولت میسر کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ دیگر ہسپتالوں میں ٹیسٹ کے چارجز 6,500 سے 8,000 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔